السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سور پھونکا جا چکا، آج قیامت کا دن ہے۔ آج ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کے محشر کی طرف جا رہا ہے۔ کسی کو آج کچھ بھی یاد نہیں۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول گئی، بیٹا باپ کو بھول گیا، دوست کو یاد نہ رہا۔ آج کسی کو کچھ یاد رہا تو ایک سخت گھبراہٹ، خوف کا عالم۔ ایسے میں کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹھنڈک کا احساس نہیں، مگر دنیا میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسے کام کیے کہ آج ان کو یہ سایہ نصیب ہے۔ وہ سایہ کیا ہے؟ عرش الہی کا سایہ۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ ایک انصاف کرنے والا امام۔ یہ کوئی بھی انصاف کرنے والا شخص ہو سکتا ہے جس کو لوگوں نے فیصلے کا اختیار دیا ہوا ہے، چاہے وہ کسی خاندان یا کنبے کا سرپرست ہو یا کسی جماعت کا سرپرست ہو۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر خاندان کا سربراہ ہے، چاہے ماں یا باپ، اپنی اولاد میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو اس سے بھی بروز محشر پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان کے کاموں میں جو ان کے سپرد تھے انصاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی وہ خاندان کے سربراہ تھے۔ ان کے ماتحت جو بھی لوگ کام کرتے تھے وہ ان کے بارے میں عدل اور انصاف سے کام کرتے تھے اور کسی بھی طرفداری کا ان کے فیصلے میں شائبہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کسی کی پاسداری، کسی سے رشتہ نہیں نبھاتے تھے، اگرچہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کی لڑکی کا فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میرا یہی فیصلہ ہوتا، یہی انصاف کرنے کا تقاضا تھا، یہی لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسرا وہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپا دی، یعنی کہ اللہ نے اس کو صحت دی، جوانی دی، وہ گناہ کرنے پہ قادر تھا، کیونکہ جوانی میں خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان برائی کرنا چاہے تو اس کی صحت، اس کے جذبات اس کو قوت فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ برائی پہ قادر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الشاب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ اس عمر میں انسان ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتا ہے، کیونکہ اس پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہر طرح کی برائی کرنے پہ قادر ہوتا ہے۔ مگر وہ جوان جو اپنی جوانی اور قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں فنا کر دیتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ رحیم و کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں کہ اپنی جوانی میں اللہ کی رضا کے خاطر گناہ سے باز آنا
تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش میں جگہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، عبادت کر لیں گے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو قوت کم ہو جاتی ہے، صحت جواب دے دیتی ہے، تو اس وقت نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جب جوانی میں خواہشات کا غلبہ ہو، ایسے میں اللہ کی رضا کی خاطر اس جوانی کو اللہ کی راہ میں کھپا دینا، اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ تیسرا وہ نوجوان یا وہ انسان عرش الہی کا سایہ پانے والا ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد کے لیے تڑپتا ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک وقت نماز پڑھ لی، پھر دنیا کی مشغولیت میں لگ گیا، کوئی کاروبار ہے، مصروفیت ہے، گھر ہے، بچے، دوست، تو اس کو دھیان نہیں رہتا، دوسری نماز نکل جاتی ہے۔ لیکن ایسا انسان جو ان لذتوں میں پڑ کے بھی جس کا دل دوسری نماز کی طرف، مسجد کی طرف لگا رہے اور اس کو انتظار ہو، تڑپتا رہے، اذان کی آواز سن کے ہی مسجد کی طرف چل پڑے، مسجد سے باہر وہ بے قرار رہتا ہو، اس کا دل صرف اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہو، تو وہ انسان ہے جو اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ ہر چیز جو ان کی نماز میں خلل ڈالتی وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی، تو ایک قبیلے نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یقیناً ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو اس کے پہلے قدم پہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرے قدم پہ اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی مسجد سے محبت تھی کہ وہ مسجد سے دور رہ کر بھی مسجد کی محبت میں تڑپا کرتے تھے۔ اگر ان کی پہلی تکبیر فوت ہو جاتی تو وہ تڑپ اٹھتے تھے، افسوس سے ہاتھ ملتے تھے، سخت گرمی میں بھی ان کو مسجد کی طرف جانا پڑتا تو بہت محبت سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انصاری صحابی کا گھر مسجد سے بہت زیادہ دور تھا، اتنا دور سے آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ بہت محبت سے مسجد کی طرف آتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اتنا دور سے مسجد کی طرف آنا، پھر لوٹ کے اپنے گھر کو جانا اللہ کے پاس لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سب جمع فرما دیا ہے۔ قیامت کی سختیوں میں اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے چوتھے گروہ سے تعلق ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی کی وجہ سے جمع ہوتے، اسی کی رضا کے لیے الگ ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کی غرض کوئی مفاد پہ مبنی نہیں،
کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی ذاتی مقصد نہیں، تو اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کہاں ہے وہ شخص، میری عظمت اور جلال کی قسم، جو میرے لیے دنیا میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پہ کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے یہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے تو اس بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے بندوں سے صرف اس کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والے فرشتوں سے منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لہٰذا اہل زمین میں بھی وہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ کس قدر لازوال اور عظیم محبت ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، اور اس سے اسی محبت کے لیے ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر واپس اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آسمانوں پر اور دنیا والوں میں بھی محبوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش بخت حضرات وہ لوگ ہیں جو نیک اور پاک باز مرد ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے ہوں گے جب انہیں کوئی خوبصورت اور معزز عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ منہ موڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ مرد جسے حسب نسب والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر حسب اور نسب والی عورت سے مراد کہ اس کے پاس ایک عہدہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس عورت کو کوئی کہنے والا نہیں، یعنی مرد پر کوئی بھی بات نہیں آ سکتی۔ ایسے میں بڑے سے بڑا پارسا بھی بہک جاتا ہے، مگر اس وقت جسے اللہ چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور یہ بھی پھر بڑے اجر کا کام ہوتا ہے جس پر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں 3 آدمی ایک ساتھ روانہ ہوئے، رات کو پہاڑ کی طرف ایک غار میں گھس گئے۔ جب سارے غار میں چلے گئے تو ایک پتھر پہاڑ سے نیچے آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ ان تینوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز تمہیں اس پتھر سے رہائی نہیں دلا سکتی مگر ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر کے اللہ سے دعا کریں۔ تو ایک نے کہا، میرے والدین بہت بوڑھے تھے،
میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو، نہ ہی اپنی لونڈی غلاموں کو۔ ایک دن کسی چیز کی تلاش میں مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ جب میں ان کے پاس آ گیا تو وہ سو گئے۔ تو میں نے دودھ دھویا اور اس کا برتن اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور مجھے یہ سخت ناگوار تھا کہ اس سے پہلے میں اپنے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلاؤں، لہٰذا میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نے اٹھ کے دودھ نوش فرمایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن وہ اس سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اب دوسرے شخص نے یوں کہا کہ اے میرے رب، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ میں نے اس سے برے کام کی خواہش کی، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ 1 سال قحط پڑا تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 اشرفیاں اس شرط پہ دیں کہ وہ مجھ سے برا فعل کرے۔ وہ راضی ہو گئی، لیکن جب میں اس پر قدرت حاصل کر گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو میں اس سے دور ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے جو سونا اس کو دیا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تو مجھے اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں نجات دے دے۔ لہٰذا وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرے نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ لگایا اور ان کو مزدوری بھی دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری کے بغیر چلا گیا۔ میں نے اسی رقم کو کام میں لگایا جس سے بہت سا مال حاصل ہوا۔ ایک مدت کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہاں جتنے اونٹ، گائے، بکریاں دیکھ رہا ہے، یہ سب کے سب تیری مزدوری کے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرتا۔ تو ساری اس نے چیزیں خوشی خوشی لیں اور لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری خوشنودی کے لیے کیا تو یہ مصیبت ہم سے ٹال دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ لہٰذا وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ اس سے نکل کر چلے گئے اور رب کا شکر ادا کیا۔ تو اس میں ایک نوجوان جو بالکل زنا کے قریب تھا، وہ صرف اللہ کے غضب اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے باز آیا، تو اللہ اس سے اس قدر راضی ہوا کہ قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، ایک جھوٹا بادشاہ اور تیسرا مغرور فقیر۔ یعنی بوڑھا زانی، اس کو اللہ پاک کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس نے جوانی میں گناہ کیا، مگر اب بوڑھا ہو کے اپنے رب سے ملنے والا ہوا، مگر اس نے اس فعل کو نہ چھوڑا، تو اللہ کو یہ بات سخت غضبناک کرتی ہے۔ چھٹا خوش نصیب انسان جو روز محشر قیامت کی سختیوں سے محفوظ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یہ وہ انسان ہے جو صدقہ تو کرتا ہے مگر انتہائی رازداری کے ساتھ۔ فرمایا، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، بس اس کو اتنا خفیہ رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ آدمی انتہائی رازداری سے صدقہ کرتا ہے، ریاکاری اس کے ذہن میں بالکل بھی نہیں ہوتی، چپکے سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو اس پر نہ تو وہ اشتہارات لگواتا ہے نہ تصویریں چھپواتا ہے، کیونکہ اس کو صرف اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اپنے پوشیدہ صدقے سے وہ لینے والے کو بھی شرمندگی سے بچاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پہ فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے بہت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کو تباہی دے، یعنی جو مال روک کے رکھتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، یہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو تنہائی میں خوف الہی سے ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا، بس اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشان اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ رہے 2 نشان تو ان میں سے ایک نشان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے لگے، دوسرا وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، لیکن وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والی کوئی ہستی ہے، تو وہ اس ہستی سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا تو اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں، تو وہ ان کے لیے بہت بڑے اجر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، تو مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ آدھی خشکی اور آدھی دریا میں بہا دی جائے۔ اللہ کی قسم، کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تو اس نے اس کے بدن کے سارے حصے اکٹھے کر دیے، پھر خشکی کو حکم دیا تو سارے حصے جمع ہو گئے، تو اللہ نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ تیرے ڈر سے، اور تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے اس عمل پہ اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی۔ یقیناً وہ تقویٰ اور طہارت کے عظیم مرتبے پہ فائز تھے، اور ان کا ایمان ہمارے لیے ایک معیار ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کی
راتیں نمازوں میں گزرتیں، حالت قیام میں گزرتیں، ہر وقت انہیں اپنے ایمان کی فکر رہتی، جنت کی خواہش رہتی اور دوزخ کا ڈر لگا رہتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کا ڈر اور خوف دے اور اسی طرح ان خوش نصیب لوگوں میں سے شامل کر دیں جن کو اللہ اپنے رحمت کا سایہ عطا کریں گے، اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔